تم ایسے راہبر کو ووٹ دینا، 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 تم ایسے راہبر کو ووٹ دینا۔ وطن کو جو ماہتاب کر دے، اداس چہرے گلاب کر دے، جو ظلمتوں کا نظام بدلے، جو ظلمتوں کا نظام بدلے، جو روشنی بے حساب کر دے۔ تم ایسے راہبر کو ووٹ دینا، تم ایسے راہبر کو ووٹ دینا۔ لگا وہ سارا بچا کر بیٹے الیکشن میں کام کریں گے، انہوں نے الیکشن کو دھندے اور کاروبار بنا دیا ہے، لیکن بحمداللہ ہمارے قافلے میں کاروبار نہیں ہے۔ ہمارے سینیٹر صاحب 18 برس سے جمعیت کا سینیٹر ہو کر آج تک 1 روپیہ نہیں لیا سرکار کا، دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے۔ اللہ نے دیا، اللہ پاک کا دیا ہوا مال اللہ کے نام پر دیتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مظلوموں کا ساتھی، غریبوں کی آواز، جناب وفاقی وزیر سینیٹر طلحہ محمود صاحب، ٹھنڈیا میں چلنے کا راستہ نہیں ہے، جدیر میں راستہ نہیں ہے، کیال میں راستہ نہیں ہے، رانوے میں نہیں ہے، سپت گولی میں نہیں ہے، یہاں پالس میں نہیں ہے، کون کرے گا؟ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، یہ میری درخواست ہے، کریں الیکشن بھی لڑیں، اور انشاءاللہ یہ سارے قوم میرے اللہ سے امید ہے کہ آپ کا ساتھ دے گی۔ کردار کی عظمت کو رسوا نہ کیا تم نے، کردار کی عظمت کو رسوا نہ کیا تم نے، دھوکے تو بہت کھائے مگر دھوکہ نہ دیا تم نے۔ انتہائی قابل قدر عزت مآب وفاقی وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود صاحب، آج آپ ادھر اس پسماندہ اور دور افتادہ علاقے میں فلک بوس پہاڑوں کے درمیان کچھ دن پہلے یہاں برپارو روڈ پر ایک افسوسناک واقعہ رونما ہو کر 10 انسان، یہ ٹوٹل 6 انسان بیک وقت لقمہ اجل بن گئے تھے۔ وہ خبر سن کر آپ ان غمزدہ خاندانوں کے تعزیت کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اس پر پورا کوہستان کے باسی، بالخصوص اس خطے کے علاقے کے لوگ سب بار یہ دل سے آپ کے مشکور ہیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جناب انتہائی محترم شہنشاہ پٹن مولانا خلیل الرحمان قاسمی صاحب، میرے بھائی مولوی عصمت اللہ صاحب، جن سے میرا ایک نسل گزر گئی ہے جو تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اس پر برکت ڈالے۔ ادھر آتا ہوں، علاقوں کو دیکھتا ہوں، دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ جب اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو غم سے بھر جاتا ہے۔ علاقہ اتنا خوبصورت کہ دنیا میں ایسا علاقہ
جس کی نظیر نہ ملے. اور جب اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کی مخلصی، ان کی محبت دیکھتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب ان کی حالت دیکھتا ہوں تو بہت افسوس بھی ہوتا ہے. اور جب میں ان کے واقعات سنتا ہوں تو دل میں درد اٹھتا ہے. یہ لوگ بھی انسان، ان کو بھی جینے کا حق، ان کا حق بھی اتنا ہے جتنا کسی دوسرے کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کوہستان کے لوگ جس پسماندگی کے ساتھ رہ رہے ہیں اس کی نظیر نہیں ملتی. میں اگر اس کو ایک ایسی دنیا جو بہت ماڈرن دنیا ہے، جو بہت ڈیولپ دنیا ہے، بہت ترقی یافتہ دنیا ہے، اگر وہاں پہ ان علاقوں کی خوبصورتی کا ذکر کروں تو یقین نہیں کریں گے، اور ان علاقے کے لوگوں کی مشکلات کا ذکر کروں تو اس کا بھی یقین نہیں کریں گے. اور یہ دونوں چیزیں کوہستان میں موجود ہیں. اور یہ کوہستان جو یہ سونے چاندی اور کیا کیا نعمتیں ہیں ان پہاڑوں کے اندر، لیکن ہمارے لوگ ان ساری چیزوں سے محروم. ان وسائل کا استعمال نہیں ہو پا رہا. ان وسائل کا استعمال ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے بھی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان وسائل کو یہاں تک پہنچانا یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہماری جو مسائل ہیں. میں ابھی یہ پڑھ رہا تھا، اب یہ جو حادثہ ہوا ہے برپالس، کس وجہ سے ہوا ہے؟ روڈ کی خرابی کی وجہ سے. کل جس علاقے میں گئے روڈ کی خرابی کی وجہ سے ہوا. اور کس طریقے کے ساتھ زندگی جو ہے وہ یہاں سے کس تکلیف کے ساتھ، کس مشکلات کے ساتھ اپنی زندگیاں ہار رہے ہیں لوگ. اور میں مستقل کہہ رہا ہوں کہ یہ حادثات کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ میں پچھلے عرصے سے سن رہا ہوں. میں اپنا بدر صاحب آپ کے پروگرام میں تھا، جب انہوں نے بتایا، اسی وقت بتایا، اسی دن بتایا کہ وہ بچے جو ہیں وہ دریا کے اندر چلے گئے. میرا خیال ہے کچھ گھنٹے پہلے وہ واقعہ ہوا تھا جب میں ان کے پروگرام میں تھا وہاں پر. اسی طرح جب میں حج پہ تھا تو شاہ ولی اللہ، مفتی عبید الرحمان اور ہمارے دوسرے مولوی اسمت اللہ، ان کی طرف سے پیغامات آئے کہ یہاں پہ حادثہ ہوا ہے. پھر ہمارا جو کلئی کا جو واقعہ تھا اس کے بارے میں پتہ چلا. گلفراز صاحب میرے ساتھ دن میں ان کے 15 فون نہ آئے تو نہ ان کو چین آتا ہے، تو نہ ہمیں چین آتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں 15 فون کیوں نہیں ہے. تو ان کی ہر وقت کوئی نہ کوئی وائس نوٹ یا میسج میرے پاس آ رہا ہوتا ہے. تو جس دن نہ آئے تو اس دن میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ خیر ہے، کوئی طبیعت ہے. میں ان کا فون سنتا بھی بہت کم ہوں، ان کی بجتا رہتا ہے، لیکن نہ بجے تو مجھے تکلیف شروع ہو جاتی ہے، بجا کیوں نہیں. تو ان کی طرف سے مجھے الحمدللہ بہت زیادہ انفارمیشن ملتی ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اور یہ جتنا درد رکھتا ہے کوہستان کا میں بیان نہیں کر سکتا. اور گل بادشاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، مشکلات کو دور کرے. انتہائی مخلص ہیں کوہستان کے یہ سارے، یہ میڈیا والے، یہ جتنے یہ سب مخلص ہیں کوہستان کے. یہ کوہستان کے لیے کھڑے ہیں، یہ کوہستان کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ کوہستان ترقی کرے، یہ چاہتے ہیں کہ کوہستان کے مسائل حل ہوں. اور یہ بالکل سچ ہے کہ پسماندگی میں کوہستان بہت پیچھے چلا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک راستہ منتخب کرنے کی ضرورت ہے، اور کوہستان کی ترقی اور خوشحالی اس علاقے کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے، اس کو ترقی دی جائے. یہ ہمارا بہت مخلص ساتھی ہیں ہمارے شہنشاہ پٹن. یہ
24 گھنٹے میں مجھے لگتا ہے کہ سوتے میں بھی کوہستان کے بارے میں سوچتے ہیں. مطلب اتنی مخلصی ہے لوگوں کے اندر اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں بھی یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, اللہ تعالیٰ اس علاقے کے مسائل کو حل کرے گا. ابھی حضرت نے جو واقعہ سنایا وہ واقعہ واقعی بہت بڑا واقعہ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت. جو حضرت نے عبدالعزیز صاحب عمر بن عبدالعزیز صاحب کا جو واقعہ سنایا, جو خلیفہ گزرے, ایک بڑے درد مند اور ایک انتہائی محترم ہستی تھے, کہ یہ بوجھ کوئی آسان بوجھ نہیں ہوتا. سمجھنے کی بات ہے, جس کو سمجھ نہ آئے تو اس کے لیے پہاڑ کا بوجھ بھی کچھ نہیں ہے, اور جس کو سمجھ میں آئے اس کے لیے ایک چھوٹا سا بوجھ بھی بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو ذاتی طور پہ اس علاقے کی بہتری کے لیے ہو سکتا ہے, اور سچ کا ہمارے محترم جناب گل بادشاہ صاحب نے کہ اس علاقے کی ترقی کے لیے حکومت کو سوچنا ہوگا. حکومت کو یہاں پر جو اتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ جیسے بجلی کے داسو ڈیم, دیامر بھاشا ڈیم, پٹن ڈیم, اس کے علاوہ دوبیر سے جو ڈیم چھوٹا ڈیم, اس کے علاوہ سی پیک, اس کے علاوہ بے شمار یہاں پر جو سیاحت کے مواقع اور بے شمار پاکستان کی خوشحالی کے لیے اس ڈسٹرکٹ سے منسلک جو پاکستان کی قسمت ہے اس قسمت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. 3 پاور ہاؤسز مولوی صاحب بتا رہے ہیں کہ سر اس نالے کے اوپر ہے. بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لیتا, مجھے نماز پڑھنی ہے, نماز میرے لیے بہت ضروری ہے, اور میں اس وقت بات کو مختصر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہم اکٹھے ہیں, دوبارہ ملیں گے. پارو ہمارے لیے دور نہیں, مولوی عصمت اللہ ہمارا بھائی بھی ہے, دوست بھی ہے, مفتی عبید الرحمان صاحب انتہائی مخلص ساتھی ہیں. جو لوگ فوت ہوئے ہیں اور جو زخمی ہیں ان کے لیے ہم نے یہ 5 لاکھ روپیہ, جس میں سے 4 لاکھ روپیہ ان لوگوں کے لیے برابر تقسیم ہو جائے جو لوگ شہید ہوئے ہیں, اور 1 لاکھ روپیہ جو زخمی ہیں ان کے اندر یہ ڈال دیا جائے. اور ابھی اس کی تقسیم جو ہے جتنی دیر میں ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے مولوی عصمت اللہ صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر سارا حساب کر کے آپ کو 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ 3 زخمیوں میں تقسیم ہو جائے گا, اور 4 لاکھ روپیہ جو ہے 5 یہ جو ہم شیرا کوٹ جا رہے ہیں وہ ہم خود دیکھ لیں گے وہاں. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو حضرت نے مجھے ابھی بتائی اپنا ہمارے محترم مولوی عصمت اللہ صاحب نے, کہ ایک یہاں پر 2 جنریٹر ہیں جس کا ذکر کیا ہے یہ اپنا برپاروں میں, میرے خیال سے کہاں پہ لگے, یہاں پر نیچے لگے ہیں. اس میں سے ایک جنریٹر خراب ہے, ایک جنریٹر جو ہے وہ ٹھیک ہے. جو جنریٹر خراب ہے اس پہ یہ بتا رہے ہیں کہ 1 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے. میں کہتا ہوں 1 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے, یہ لو بسم اللہ, یہ 1 لاکھ روپے کا دیتا ہوں. اب مولوی عصمت اللہ صاحب یہ 1 لاکھ روپیہ تو الحمدللہ یہ دیکھ لیں, یہ 1 لاکھ روپیہ ہے آپ کے جنریٹر وغیرہ کے حوالے سے, فوراً اس کو بہتر کرائیں تاکہ اگلی مرتبہ میں آؤں تو مجھے پھر آپ نے بتانا ہے, اور مجھے آپ اس کی وہ تفصیل بھی بتا دیجیے گا. یہ 4 لاکھ روپیہ اور 1 لاکھ روپیہ جو ہے یہ زخمی, اور ان کا 4 لاکھ جو ہے وہ شہید ہونے والوں کا ابھی یہ حساب کر کے تقسیم کر دیتے ہیں. جتنی دیر میں ذرا وضو کر کے نماز پڑھ لوں. باقی انشاءاللہ تعالی ہم اکٹھے ہیں, ابھی دعا ہوگی, اس کے بعد ابھی میں جا نہیں رہا, نماز پڑھوں گا, میں نیچے بیٹھوں گا تھوڑا 10 منٹ, اور ان سے بھی وہاں پر بھی وہیں پہ آپ لفافے علیحدہ علیحدہ کر کے مجھے دے دیجیے گا, میں ان کو دے دوں گا. ٹھیک ہے بیٹا, بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی بسم اللہ, دعا کیجیے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب صل وسلم دائما ابدا